اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سی نیوز کے اسٹوڈیو میں آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ معاشرے میں سب سے اہم رول اس وقت قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہوتا ہے، کسی بھی معاشرتی بگاڑ یا اس کی اچھائی کا ڈیپینڈ ان اداروں کی اقدار، ان اداروں کی محنت، ان اداروں کی قوانین پر پاسداری اور اپنے عہدے، فرائض منصبی ایمانداری سے سر انجام دینے پر ہوتا ہے، چاہے وہ تعلیم دینے والے ادارے ہوں، پولیس کے ہوں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، چاہے فنانس سیکٹر سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے کاروباری سیکٹر سے۔ ہمارے ڈمی میوزیم سے تشریف لائے ہیں پولیس آفیسر میاں انعام الحق صاحب سے۔ آئیے ہم آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں، ان سے جانتے ہیں پولیس سسٹم کے بارے میں، پولیس نظام کے بارے میں، امن و امان کے قیام، جرائم کے خاتمے کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں یاسین صاحب؟ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک کا بہت شکر ہے میاں صاحب، بہت آپ شکریہ، ٹھیک ہے؟ بڑی رحمت ہے جی۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، کافی مصروف تھے، نہیں تو آپ کی اس محبت کا شکریہ۔ میاں صاحب، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی سروس کو؟ ہاں، میری سروس تو ہو گئے ہیں کوئی 12-13 سال۔ 12-13 سال سے؟ جی جی۔ تو مختلف اضلاع میں پوسٹنگ تو ماشاءاللہ گزاری ہوگی؟ یہ تو پارٹ آف لائف ہے نا جی، کہ ٹرانسفر تو پھر خاص کر کے ہمارے پنجاب پولیس میں تو جی، پنجاب پولیس ہی مطلب پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں جی ان کے یہ محکمہ ہی ایسا ہے کہ اس سے شفل ہونا پڑتا ہے، جی، بالکل ٹرانسفر زیادہ ہوتا ہے۔ میاں صاحب، آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کو تکلیف دینے کا بنیادی مقصد تھا کہ عوام میں، خاص طور پر جو پنجاب کی عوام ہے، ان کا آپ کے بارے میں تاثر، ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جو تاثر ہے وہ کافی منفی زیادہ ہے، مثبت کم ہے۔ ان کی رائے پولیس کے خلاف زیادہ ہے، مثبت ان کے حق میں بہت کم ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ پولیس اس معاشرتی نظام کو کنٹرول کرنے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کیا خدمات سر انجام دیتی ہے، کیا قربانیاں دیتی ہے، اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ بتائیں گے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بہت شکریہ۔ چلیں، اس گفتگو کرنے کے لیے آپ نے ہمیں یہاں ٹائم دیا۔ میں سی نیوز کا بھی اور آپ کا بھی اللہ کے بعد بےحد مشکور ہوں جی جی کہ آپ نے پنجاب پولیس کے حوالے سے مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ جی، بالکل۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک قانونی چار دیواری ہے، یہ قانون کی ایک چار دیواری ہے، ہم لوگ قانون پہ ہی چلتے ہیں۔ اصل میں معاشرے میں اتنا بگاڑ ہو گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جی بالکل۔ پہلے ہمیں اپنی اندر کی صفائی کرنی پڑے گی۔ جی جب انسان اپنے اندر کی صفائی نہیں کرتا، اس لیے ہم برے ہیں، ہم ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، جرائم کو روکتے ہیں۔ اگر یہ پولیس نہ ہوتی، صرف میں پنجاب پولیس کی بات نہیں کر رہا، ہاں، تمام صوبوں میں۔ یعنی پوری دنیا کی پولیس کہہ لو، اچھا، پوری دنیا کی پولیس کہہ لو، کہ اگر یہ پولیس نہ ہوتی تو قتل عام ہو جاتا، گلی کوچے میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جانا، گالی گلوچ، یہ ہمارا ایک خوف ہے جی ایسے ہی ہے۔ کہ یہ پولیس ہے، جی بالکل۔ یہ ہمیں لے جائیں گے، پرچہ ہوگا، ولایت ہوگی، جیل ہوگا، ٹرائل ہوگا، ڈوریشن ریمانڈ پہ جیل چلے جائیں گے، سزا ہو جائے گی، پھانسی ہو جائے گی، کوڑے ہو جائیں گے، سنسار ہو جائے گا، یہ قانون ہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں، بھائی بھائی کو قتل کر دے گا۔ ویسے آپ کی میں ایک بات یہاں پہ کاٹتا ہوں۔ میرا گزشتہ چند سال خلیجی ممالک میں بھی رہا ہوں بزنس کے سلسلے میں، تو وہاں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، رہائشی ایریاز میں نے آج تک وہاں پولیس وین نہیں دیکھی۔ پولیس کا کوئی فرد گشت کرتا، پٹرولنگ کرتا، ناکہ لگاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہاں، پولیس گشت کرتی ہے مین سڑکوں پر، جی ٹی روڈ ٹائپ کے لیول یا موٹر وے ٹائپ لیول کے روڈز پر کرتی ہے، یا کہیں سے کسی جرم کی کال آ جائے۔ پوری دنیا میں سب سے جو کرائم کا کنٹرول ریٹ ہے وہ خلیجی ممالک میں ہے۔ پولیس نظر نہیں آتی، لیکن تھانوں میں بیٹھی بھی ہے تو ان کا دہشت، رعب، دبدبہ اتنا ہے، کیونکہ وہاں کا قوانین کی پاسداری ہے، 100% ہے، معافی نہیں ہے۔ تو یہاں ہر گلی محلے چوکوں میں پولیس کے ناکے گشت ہونے کے باوجود پولیس کی ناک کے نیچے منشیات فروشی بھی ہو رہی ہوتی ہے، قتل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، چوری ڈکیتی۔ اس کی وجوہات کیا
قوانین پر مکمل عمل درآمد نہ ہو رہا ہے یا کچھ اور ہے؟ جی نہیں، گزارش یہ ہے یاسین صاحب کہ آپ آؤٹ آف کنٹری کی بات کرتے ہیں کہ وہاں قانون کی پاسداری ہے اور ہمارے یہاں نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی مجھے میری رائے یہ نہیں، رائے نہیں، یہ جینوئن بات ہے. جی ایسی میں نے بھی کوئی 20-22 ملک پھرا ہوں میں. جی ماشاء اللہ. سروس سے پہلے بھی بعد میں بھی عمرہ بھی کیا میں نے. جی تو وہاں بھی قانون دیکھا میں نے. وہاں چوری کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی ایسی ہے. چوری وہاں بھی ہوتی ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے اور اندر ہی ہوتی ہے. یعنی ایک روم میں 10 لوگ رہتے ہیں، میں نے آپ کی جیب میں سے درہم نکال لیے، ریال نکال لی. ہاں اس قسم کی ہے. اس قسم کی ہوتی ہے. باہر کنڈیشن یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں ٹول پلازا ہے. جی بالکل ہے. گاڑی رکتی ہے، پرچی لیتی ہے، دیتی ہے، اور سسٹم ایسے ہی. کبھی دیکھا کہ اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو 1 منٹ تو لگتا ہی ہوگا نا پرچی لینے دینے میں. بالکل ایسے. فیول جل رہا ہے، بریک لگ گئی، سفر میں کمی ہے. ایسے. وہاں بھی ٹول پلازے ہیں. وہاں ایک جیسے یہ ہم موبائل میں لوڈ کروا لیتے ہیں، ایسے ہی ایک سم، ایک چپ ٹائپ گاڑی کے اندر اس کے سینٹر میں شیشے میں لگی ہوئی ہے. اس میں ہم لوڈ کراتے ہیں اور جدھر جا رہے ہیں آپ 140 کی، اس میں ٹریک دیکھ لیں، 4 ٹریک ہے ایک سائڈ پہ. ایک دو 8 ٹریک کے بھی نہیں، ایک سائڈ ہے نا، 4 پہ ہیں، 4 ادھر ہے، 4 8 ہو گئے. تو لیفٹ سائڈ ان کی ڈرائیو ہے. تو اس کی سپیڈ ہے 140 120 180 60. اس نے اس سپیڈ سے کم نہیں جانا. اس نے کوئی ٹول پلازے پہ نہیں رکنا، وہاں سے گزرے گئے، اس کے پیسے کلیکٹ ہو جائیں گے وہاں سے. ہاں وہ نمبر پہ فوکس کر کے کلیکشن ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی کین، کوئی ڈبہ، کوئی جوس کا باہر پھینکا ہے، تو آپ کو کیمرہ دیکھ رہا ہے. ہاں روڈز پر بالکل. آپ جس دن پاسنگ کرانے جائیں گے گاڑی کی، لائسنس کی، اپنے اقامے کی، اپنے ویزے کی، آپ نے جو جرم کیا ہوگا وہاں آپ پاس کرائیں گے، آپ وہ پہلے پیمنٹ کریں گے، پھر آپ کا لائسنس ایشو ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ورنہ آپ اپنے ملک نہیں جا سکتے. ہاں گاڑی ریڈیول پروسیجر، فٹنس لیٹر، لائسنس آپ کا، یہ سب چیزیں آپ. اب یہاں کیا پرابلم ہے کہ ایک علاقے کے تھانے میں لگ گیا، میں نے کہا کہ یہاں منشیات نہیں بکے گی، دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا، جوا نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگی، ہیرا پھیری نہیں ہوگی، ڈکیٹی نہیں ہوگی، قتل نہیں ہوگا. یہی ہے نا معاشرے کی باتیں. بالکل ایسے ہی. اب وہاں آپ نے کبھی دیکھا ہے بیرون ملک کے لوگ روڈ پہ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہوں؟ نہیں ممکن نہیں. تاش کھیل رہے ہوں؟ روڈ بلاکنگ کا بلکہ فٹ پاتھ بھی الاؤ نہیں ہے، اس پہ روکنا بھی. ٹھیک ہے نا. پارکنگ کے بغیر آپ گاڑی نہیں لگا سکتے وہاں. جی مخصوص ایریاز اور پارکنگ. ہم یہاں گاڑی اگلے کے دروازے پہ لگا دیتے ہیں، اس نے بھلے وہاں سے جنازہ گزارنا ہو یا کوئی مریض اندر سے نکلنا ہو. رول تو یہاں بھی یہی ہے، سیم ہے. قانون ایسے ہی ہے. عمل درآمد نہیں ہے. عمل درآمد اس لیے نہیں ہے کہ میں نے کئی لوگوں کے ساتھ میرا بڑی منہ ماری بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے. اب انہوں نے وہ تاش کھیل رہے ہیں، میں نے ان کو اٹھا لیا کہ تم یہاں تاش کھیل رہے ہو، لوڈو جوا بھی کھیلتے ہیں. جی بالکل. پیسے لگا لیتے ہیں، وہاں ڈرنک بھی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. اس علاقے کا چیئرمین، ایم این اے، ایم پی وہ کہتا ہے میرا بندہ ہے. وہاں ایم این اے، ایم پی اے، وزیر ہے، کچھ بھی ہے، اشارہ بند ہے تو وہاں کا منسٹر بھی وہاں سے نہیں گزر سکتا. بالکل ایسے. ہمارے یہاں چھوٹے سے چھوٹا جو یہاں کوئی ایم این اے، ایم پی اے بن جاتا ہے تو اشارے توڑ کے جا رہے ہیں، پروٹوکول کے لیے ہمارے کھڑے ہوئے ہیں. اس کو رائٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. ایسے ہی. پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں، بالکل. ہاں پھر قانون پہ عمل ہوگا. ورنہ مذاق کرتے ہیں ایسے سے، تو مینوں جاندا نہیں، اس علاقے کا جڑا چیئرمین ہے وہ میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، میرا فرسٹ کزن ہے. بھائی اچھا ہوگا. لوگ آ جاتے ہیں، میں نے دیکھا تھانے میں، اور میں کون ہوں جی؟ میں جی پریس والا ہوں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے، صحافت سے. کارڈ اس پہ بنا ہوا ہے. اب اس کی نہ سنیں تو بھائی میڈیا ہے. یہ بات آپ کی وجہ ہوگی کہ یہاں ہمارے جو نظریات ہیں وہ قوانین کو اوبے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نظریاتی طور پر. یس. ہم چاہے کسی بھی عہدے پہ رہیں، ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب چاہے ہم پولیٹیشین کے عہدے پر ہیں، یس، چاہے بیوروکریسی کے عہدے پر ہیں، چاہے ہم کسی قانون کے کسی محکمے کے عہدے پر ہیں، ہم اس کو
قوانین کو فالو کرنا جو ہے ہم اس کو بالا تر سمجھتے ہیں کہ ہمیں فالو کرنا ہمارا نہیں، یہ غریب غربا کا کام ہے، عام لوگوں کا کام ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جو پولیس ملازمین ہے، جو اصل بات ہے کہ ان کی خدمات معاشرتی نظام کی بہتری، امن و امان کے قیام کے لیے آپ کا محکمہ کس طرح کام کرتا ہے؟ محکمہ تو بہترین کام کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں ہر بندہ ہمیں گالیاں دیتا ہے. بالکل اس وقت کبھی انہوں نے سوچا کہ وہ کہتے ہیں زبان خلق نکارہ خدا. ٹھیک ہے جی، ہر بندہ ہمیں اچھا برا کہتا ہے. ہمیں کہیں گے رشوت خور ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر لی، اس نے پرلے کے ساتھ زیادتی کر لی، میرا کام نہیں کیا، دیکھیں نا بات سنیں. آپ موٹر سائیکل کی رجسٹریشن اپنے پاس رکھیں، نمبر پلیٹ اپنے پاس رکھیں، ہم کیوں پکڑیں گے؟ ہیلمٹ پہن کے رکھیں، ہم چلان کیوں کریں گے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی دیکھا بھی رات کو جاتے ہوئے ہم اندھیرے میں ناکہ لگا کے کھڑے ہیں، لوگ ہمارے اوپر سے گاڑی اتار کے چڑھا کے چلے جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ چھلڑ ہوئے، وہ فلانا ہوئے، وہ راشی ہیں. یار کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ رات بھر 15 سے کال آتی ہے، ہم بھلے لیٹ ہوتے ہیں، پہنچتے تو ہیں. بالکل رسپونڈ کرتے ہیں، لیٹ صحیح رسپونڈ تو کرتے دیکھیں نا کوئی ہم اللہ دین کا چراغ تو ہے نہیں بھائی یوں رگڑا اور پہنچ گیا. دیکھیں نا ایک تھانہ آپ کے گھر سے 15 کلومیٹر دور ہے، وہ 15 کلومیٹر بھائی کوئی ہیلی کاپٹر تو نہیں کہ مہمان چلا جانا. ایسے بس میں کہتا ہوں اپنے آپ میں بھی تو مطلب پاکستانی عوام ہوں نا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. آپ بتا رہے تھے ہاں کہ پولیس کس طرح رسپونڈ کرتی ہے 15 کے. سر پہنچ جاتے ہیں نا. جی بالکل، ہر چیز پہنچتے. کبھی یہ سوچا کہ یہ شخص جو آپ کے تھانے میں اس کی تعیناتی ہوئی ہے یہ کب گھر جاتا ہے، کب سوتا ہے؟ 15 کا تو مطلب ہے کہ پہنچو. جی بالکل، ایسی ایمرجنسی کال ہے، پولیس ہیلپ کے لیے بلائی. مرڈر ہو گیا، چوری ہو گئی، لڑائی ہو گئی، کچھ بھی ہوا، پہنچے. جی بالکل 24 گھنٹے کے ہم ملازم ہیں، ایسے ہی ہے. 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایسا محکمہ ایسا ادارہ ہے. ایسے بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے کچھ جوان شہید بھی ہو گئے. جی بالکل، ہم ان کو ان کی جان فشانی پر، دیدہ دلیری پر، ان کی شہادت پر ان کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ مخولیاں کرتے ہیں، بات نہیں کرتے. اور کیا ہم نے یعنی کہ ہم مہینے میں ایک دن وہ بھی کسی بڑے افسر سے کہے کہ چھٹی لینی ہوتی ہے، ہاف لے. اور بھائی تھانے تے نفری کیوں نہیں، تو آ جانا بھائی ٹائم نال، ٹھیک ہے. آج تیری فلاں جگہ ڈیوٹی ہے. صبح فجر کی اذان کے ٹائم ہماری ڈیوٹی مسجد پہ ہوتی ہے، جی جمعہ کے نماز کے ٹائم ہماری ڈیوٹی مسجد پر ہوتی ایسے ہے. بالکل. جی کوئی باہر سے منسٹر آ جائے تو ہماری ڈیوٹی چوکوں پر ہوتی ہے. ایسے عید نماز ہو تو ہم مدرسوں میں کھڑے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. کوئی کچہری میں ڈی سی صاحب کے پروٹوکول میں آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، روٹی کھائی ہے نہیں کھائی، سگریٹ پی رہے ہیں تو صاحب نکل آئے ہیں تو ہم نے سگریٹ بھی پھینک دی. یس سر. ایسی اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی قربانیاں لازوال ہیں. سر پھر کوئی فیڈ مروا دے سر. کیوں؟ بھائی یہی شابت ہے. کیا؟ بھئی اتنی ڈیوٹی کرنے کے بعد پھر بھی ہم برے ہیں، پھر بھی علاقے میں ہم ہی برے ہیں. کرائم کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے کہ کرائم ہوتا کہاں سے ہے، کیسے ہوتا ہے؟ جی بتائیں. نام پھر بھی پولیس کا ہوتا ہے. آپ کے بچے ون ویلنگ کرتے ہیں ہاں بالکل، ہمارے بچے بغیر ہیلمٹ پہ. آپ کے یہ میرے بچے، جی میں بھی پاکستانی ہماری ہوں، قوم کے بچے، ہمارے بچے. ہماری قوم کے ہمارے ون ویلنگ کریں گے، ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، الٹی سیدھی ایڈ میں کریں گے، وہ پولیس کرتی ہے. نہیں، بچے کرتے ہیں. منشیات جو بیچتے ہیں جی وہ بھی پولیس کرتی ہے. جی بولتے، آپ بولے میں جواب دیتا ہوں آپ کا. وہ بھی پولیس پہ ڈالتے ہیں. جو پیتے ہیں وہ بھی پولیس پہ ڈالتے ہیں. شراب ہے، چرس ہے، آج کل وہ آئس چلی ہوئی ہے، کوکین ہے، یہ پولیس ہی کرتی ہے. قتل و غارت، بدماشی، بتہ خوری، یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں. سیاستدان لوٹے بن جاتے ہیں، اس پارٹی سے اس پارٹی سے اس پارٹی سے اس پارٹی سے. ان کی نہ سنیں تو پھر گالی گلوچ ہے، ان کے ساتھ چل پڑیں تو پھر گالی گلوچ ہے. پرلے گالی گلوچ کرتے ہیں ہمیں، اور جی ان کے ساتھ پھر رہے ہیں جی، یہ بھی پولیس کرتی ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی پولیس کرتی ہے. بیوی کہتی ہے مجھے ڈائیورس دے دو ورنہ میں کچہری جا رہی ہوں، وہ وہاں جا کے کھلا لے لیتی ہے. میاں کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ بچے میرے نہیں، یہ بھی پولیس کرتی ہے. ہر چیز پولیس پہ ڈال دینی ہے. جی میاں صاحب، میں یہاں آپ کی ایک بات کرتا ہوں، مجھے اس بات پہ آپ کی اختلاف. دیکھیں، معاشرے میں ہونے والے جتنے جرائم ہیں اس کی ذمہ دار پولیس ہے، ڈائریکٹ نہ صحیح تو انڈائریکٹ صحیح. آپ نے بات کی آپ کے بچے ون ویلنگ کرتے ہیں، آپ کراتے ہیں.
ہمارے بچے ون ویلنگ کرتے ہیں، یقیناً آپ کے قانون پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر یورپ اور خلیجی ممالک میں سزاؤں جرائم پر سزاؤں پر مکمل یقین ہے اور عمل درآمد ہوتا ہے، ان سزاؤں سے ڈر اور خوف کی وجہ سے بچے ون ویلنگ نہیں کرتے۔ اگر یہاں قتل و غارت ہوتی ہے، یقیناً پولیس نہیں کرتی، لیکن قتل غارت ہونے کی وجوہات، اس کے پس پردہ جو عوامل ہے، وہ کہیں نہ کہیں پولیس سے ملتے ہیں۔ جس محلے میں، جس علاقے میں زمین، زر یا زن کا کوئی تنازع ہے، اگر پولیس بنیادی طور پر ابتدائی بھی ان کو نپٹا دے تو وہ قتل و غارت پر کی نوبت تک نہیں جائیں گے۔ جب پولیس کو انفارم ملتی ہے کہ یہ گھریلو دو بھائیوں کی لڑائی ہوگی، پولیس اس معاملے کو ایسا طریقے سے نہیں نپٹاتی، آخر کار دل برداشتہ ہو کر لوگ اپنا انصاف اور اپنا حق لینے گن پر خود نکل پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ انڈائریکٹ پولیس پر ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں شراب اور منشیات بکتی ہے، ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ، وہ بھی اس کی ذمہ داری پولیس پر ہے۔ تھانے دار چاہے اس علاقے کا ایس ایچ او چاہے تو اس علاقے میں کوئی شراب منشیات بیچ نہیں سکتا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سافٹ کارنر دیا جاتا ہے اور وہ شراب اور منشیات بکتی ہے۔ آپ کی ان تمام باتوں کا یہ بڑا سادے سے جواب ہے۔ آپ بتائیں، پولیس کے نہ چاہتے ہوئے کیا علاقے میں کوئی منشیات فروش سر عام گلیوں میں آئس کی پوڑیاں بیچ سکتا ہے؟ بتائیں، آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں۔ بات یہ یاسین صاحب کہ اگر آپ لوگوں کے تنازعات چاہے مالی ہوں، معاشی ہوں، کاروباری ہوں، بنیادی سطح پر آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے، آپ نپٹا دیں تو قتل و غارت پر لوگ جائیں گے، وہ قتل نہیں ہوں گے۔ جہاں آپ لوگ لیٹیگیشن میں ڈال دیتے ہیں، معاملات کو اگنور کرتے ہیں، وہاں لوگ دل برداشتہ ہو کے قتل و غارت، حتیٰ کہ عدالتوں میں جا کے اب لوگ اپنے قتلوں کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ جب 10 سال سائل اپنے پیاروں کے قتل کا انصاف ہوتا ہوا نہیں دیکھتا تو خود گن اٹھا کے اسی عدالت میں جج کے سامنے اپنے مخالف کو فائر مارتا ہے۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں عوام کا قصور ہے۔ گزارش جی یاسین صاحب، ایک فلم دیکھی تھی آپ نے مولا جٹ؟ جی بالکل، میں نے دیکھی تھی۔ اس میں لاسٹ میں ایک جملہ تھا، دفن کر دو اس گڑاسے نو، جی ایسی جب تک انسانیت تے انصاف چلتا رہے گا کوئی مولا کھڑاک نہیں کرے گا۔ یہ نچوڑ ہے اس بات کا، لوگ اپنے کتھارسی سے نکالتے ہیں۔ میں جسٹ ایک پنجاب پولیس کا ایک ورکر ہوں، ایک سپاہی ہوں، ایک جوان ہوں، بالکل، نہ کہ میں کسی کو شوٹ کر سکتا ہوں، نہ میں کسی کو سزا دے سکتا ہوں۔ کوشش کرے یہ معاشرہ، یہ میرے بچے، میرے چھوٹے، میرے بڑے، حکمران یا جو اس علاقے کے وڈ وڈیرے، آپ اپنے گھر سے شروع کریں۔ جب ہم اچھے طریقے سے چلیں گے، پیار، محبت، خلوص، تو پھر ہم میں انسانیت بھی جاگے گی، ہمارے بچے بھی اچھے شعور، اچھے طریقے سے چلیں گے۔ کوشش کریں، اپنی گھر کی صفائی کریں، پھر گلی کی صفائی کریں، پھر محلے کی، پھر صوبے کی، پھر ملک کی۔ میں تو اتنا جانتا ہوں۔ جی بالکل۔ جی ناظرین، آپ نے ملاقات کی میاں انعام الحق صاحب سے۔ ان سے ہم نے پولیس سسٹم اور پولیس سسٹم میں تعینات ملازمین، افسران کے کام کرنے کا طریقہ کار دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، معاشرتی نظام کی بہتری اور یہاں امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کی قربانیاں لازوال ہیں اور ناقابل فراموش ہیں۔ لیکن مثل مشہور ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ اس گندی مچھلی کو پکڑنا بھی پولیس ہی کی ذمہ داری۔ خود احتسابی کا نظام جو ہے اسے بہتر بنانا چاہیے تاکہ کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ یا دوسرا شخص یا عوام آپ اور آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ پولیس نظام میں موجود خامیاں آج بھی بہت ساری ہیں جنہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی شراب، منشیات کے استعمال، بڑھتی ہوئی کرپشن کی روک تھام کے لیے۔ یقیناً حکام بالا اس طرف نظر ثانی کریں گے اور پولیس نظام میں بہتری کے لیے توجہ فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔